اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ دیکھیں گے سورہ مومنون کی شروع کی آیات، تقریباً ہم لوگ کریں گے آیا 1 سے 11 تک، اور ہماری کلاس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے آج، کیونکہ ہم اس کو اس طرح سے ٹرانسلیشن وغیرہ نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم صرف اس میں سے اپنی اصلاح کے لیے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا تزکیہ کریں تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو اس میں چونکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کے اوپر جسٹ ایک بات کریں گے تاکہ ہم لوگ سیکھ سکیں اس سے۔ تو سورہ مومنون جو ہے یہ مکی سورہ ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ مڈ، تقریباً جو مکہ کا پیریڈ تھا اس میں مڈ میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کی خاص طور پہ جو شروع کی آیات ہیں، اور وہ یہ کہ اس میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے، کہ ان کے پاس ایسے آپ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے انہیں محسوس ہوتا تھا جیسے مکھیوں کی آواز آتی نا، اس طرح وحی نازل ہوتی تھی ان پہ۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح سے آواز آنی شروع ہوئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑی دیر وہ اسی کنڈیشن میں رہے، کیونکہ وہ خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ جب وہ اتر رہی ہوتی تھی وہی، تو جیسے ہی وہ سیٹل ڈاؤن ہوئے تو پھر انہوں نے قبلے کی طرف منہ فرما کے کہا اور دونوں ہاتھ بلند کی اور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، ہمیں عزت دے، رسوائی نہ دے، ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ کر، ہمیں ترجیح دے، ہم پر ترجیح نہ دے، ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو راضی کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان 10 پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ مومنون کی یہی شروع کی جو 10 آیات تھی یہ انہوں نے پڑھی۔ تو اس سے ہمیں کیا اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 آیات اگر جو بھی بندہ اس پر عمل کر لے گا تو اکارڈنگ ٹو دس حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسی لیے آج کا ٹاپک ہم لوگوں نے یہ اس لیے چوز کیا ہے کہ ایک تو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایز بینگ مسلم کیا چیزیں ہیں ہمیں، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ کیونکہ اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو آخرت میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اللہ رحم کرے اگر کوئی بندے کی جنت مس ہو جاتی ہے تو دیر از نتھنگ ان دا middle کہ آپ کہیں کہ جنت یا جہنم کے درمیان کوئی ایریا وہاں پہ ہم چلو بیٹھ جائیں گے، ٹرانزٹ ایریا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کام کریں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور ایسے کام جن کا ہمیں فور شور پتہ ہے کہ یہ کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اب اس میں ہم یہ 10 جو آیات ہیں ان کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جز 18 سے، جز 18، اور سٹارٹ ہی ہو رہی ہے سورہ مومنون سے۔ سورہ مومنون جو ہے یہ کس چیز سے شروع ہوتی ہے؟ پہلی ہی آیت اگر ہم اس کی دیکھیں، قد افلح المؤمنون، تحقیق یا یقیناً فلاح پا گئے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون فلاح پا گئے۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی، کامیابی پا گئے کون؟ مومن، ایمان لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی یہ پارہ جو ہے اس چیز سے کیا کہ کامیابی کن کو ملے گی۔ اب ہم نے جو آج چیزیں دیکھنی ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ایک کامیابی ہوتی ہے جو ہماری، جو ہم سب کو پتہ ہے کامیابی کیا ہوتی ہے۔ جب انسان کے بچے ہوتے ہیں یا جب آپ خود کالج میں جاتے ہیں تو ہمارا کیا گول ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہماری یہی ہوتی ہے کہ بس میں نے اب کالج شروع کیا ہے، اسکول سٹارٹ کیا ہے، بچے کامیاب ہو جائیں۔ خود آپ جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کسی بھی کالج میں پروفیشنل اسٹڈیز میں ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بچوں کو اچھے سے اچھے اسکولوں میں ہم کیوں ڈالتے ہیں؟ بچے کامیاب ہو جائیں، اسی لیے ڈالتے ہیں نا۔ اونچی اونچی یونیورسٹی میں ہمیں ہوتا ہے بچوں کو ہم بھیجیں، میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن یہ تو دنیا کی کامیابی جس کے لیے ہم اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، یہ دنیا کی کامیابی دنیا کے ساتھ رہ جائے گی،
آگے کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہ کامیابی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ اسی پہ ہماری پوری آخرت کی لائف ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو جب اللہ نے سٹارٹ میں ہی ہمیں کہہ دیا کہ یقیناً فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے مومن، تو اب ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ کامیابی پا گئے، پر کیسے پا گئے؟ دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں بچے کو کامیاب کرنا ہے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی، اسے پڑھنا پڑے گا، ایک کلاس میں گیا ہے پڑھے گا، محنت کرے گا تو اگلی کلاس میں جائے گا، ورنہ تو فیل ہو جائے گا۔ اور پھر اچھی یونیورسٹی میں اگر آپ کو ایڈمیشن چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہی حساب دنیا میں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہائیسٹ لیول کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے، ہائی اسٹیٹس والی جو جنت ہے، تو پھر محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا ہے؟ قد افلح، افلاح کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن یہاں پر ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو چیز کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، یہ بیسیکلی فلاح کا جو ورڈ ہے نا، یہ فارسی کا ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کامیابی۔ اور کامیابی کس سے بنتی؟ کام سے کامیابی، کام کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ تو کام خالی کام ہی نہیں، یہ وہ والی کامیابی ہوتی ہے جس میں آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، جس میں آپ ایسے نہیں ہے کہ بس کھیلتے کودتے آپ نکل گئے، پاس ہو گئے، اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ورڈ کامیابی کے لیے فلاح یوز کیا ہے۔ فلاح عربی کا جو اس میں معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں کسان کے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ ہم سب کو اندازہ ہوگا کسان کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ زمین ہوتی ہے، سم ٹائم بنجر زمین ہوتی ہے، وہ اس پہ محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس زمین کو نرم کرتا ہے۔ تو یہ کام دنوں میں نہیں ہوتا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اور پھر جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں آج کر کے آؤں گا۔ یوزلی ہم کہیں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ورک کرتے ہیں کوئی بھی، آپ کو پتا ہوتا ہے یا تو آپ آورلی آپ کو پے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے بس آج میں نے اتنا کام کیا، مجھے رات میں اتنے پیسے مل جائیں گے، مزدور جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہوتے ہیں کہ آپ کو سیلریز ملتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں 1 مہینہ کام کروں گا مجھے پیسے مل جائیں گے۔ لیکن کسان جو ہوتا ہے، کسان کی اگر آپ دیکھیں، اس کو ایسا نہیں ہوتا۔ کسان کو یہ نہیں ہوگا کہ میں آج رات گھر جاؤں گا مجھے پیسے مل جائیں گے، مجھے اگلے مہینے سیلری مل جائے گی، مجھے 2 مہینے بعد مل جائے گی، چلیں 5-6 مہینے میں۔ اس کو تب اس کی ملے گی جب اس کی فصل تیار ہو جائے گی، فصل پک جائے گی، ہارویسٹ ہو جائے گی، جب اس کو سیل کرے گا تو اس کو ملے گا۔ اٹس اے لانگ پروسیجر، لیکن وہ اتنی دیر تک انتظار کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے، مومن کے لیے یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ہماری زمین ہے جس میں ہم نے کاشت کرنی ہے، ہم نے اس کو نرم کرنا ہے، اس میں بیج ڈالنا ہے، پھر اس میں جب ہمارے پودے اگتے ہیں، فصل اگتی ہے، تو اس کو ہارویسٹ کا جو ٹائم آ گیا ہے وہ پھر قیامت کے دن ہوگا۔ تو اسی لیے اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کہ یہ محنت طلب چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے تو محنت کرنی پڑے گی، شروع میں پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ بغیر محنت کے تو جنت نہیں مل سکتی ہمیں۔ تو یہی وہ ہے حقیقی فلاح جو جنت ہے۔ تو اب ہم نے اس میں چیز جو دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں کیا بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں جو آپ کر لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی کرائٹیریا بتا دیا ہے ان لوگوں کا جو کامیابی پائیں گے یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان کو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اب ڈیٹیل میں اس کو ہم ابھی آگے دیکھیں گے، پہلے ہم صرف ایک آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں؟ لغو باتیں جو ہوتی ہیں ان میں نہیں آتے۔ لغو باتیں یعنی کہ فضول باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں چیز اپنی امانت جو کوئی ان کے پاس رکھتا ہے یا امانتیں ہوتی ہیں ان کو پوری ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 6 اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔
نمبر 7 اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 8 اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اپنے اللہ کی رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ انہوں نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جو نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ کرنا کیا ہم نے۔ چلیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع۔ نمازوں میں خشوع کامیابی کی نشانی ہے۔ خشوع ہوتا کیا ہے؟ خشوع جو ہے خشیت سے ہے، اور خشیت کہتے ہیں ڈر کو۔ اب انسان سوچے کہ ڈر تو بہت سے ہوتے ہیں، خوف بھی ڈر ہوتا ہے، خشیت بھی ڈر ہوتا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ خوف جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا خوف ہوتا ہے جو آپ کو کسی چیز سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو اس چیز کا روب بھی ہو آپ کے دل میں، جیسے کہ سانپ۔ اب آپ دیکھیں سانپ بچھو ایک دم سے آپ کے سامنے آ جائے، انسان ڈر جائے گا نا، خوف ہوگا۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آئی ریسپیکٹ اسنیک، ہے نا۔ خشیت ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں تعظیم ہوتی ہے، آپ اس بندے سے ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ جیسے کوئی بہت بڑی ہستی ہو، کہ آپ اس کا روب ہوتا ہے ایک، کہ آپ جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کے دل پہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے خشیت، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی پریزیڈنٹ آپ اس کے لیے کہہ لیں کہ خشیت ہے میرے دل میں، نہیں، خشیت اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ ہے اس طرح کا کہ اس سے انسان ڈرے کہ یہ اتنا بڑا ہے رب جس نے پوری کائنات بنائی، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ جب آپ سوچتے ہیں تو اس سے جو ڈر آپ کو آتا ہے نا، جب آپ نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اگر یہ تصور کریں کہ میں کس رب کے آگے کھڑی ہوں، اس کے آگے کھڑی ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، پوری کائنات بنائی، کتنے سیارے ہیں۔ ہماری زمین تو ہمیں صرف ایک چلے ہمیں اندازہ ہے، ہمیں تو اپنے ایریے کا ہی صرف پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں زمین بھی کتنی بڑی ہے۔ پھر اس کے علاوہ گیلیکسیز ہیں، آسمان پہ پہنچ جائیں تو اور کتنی چیزیں ہیں، کتنی زمینیں اور کتنے آسمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آنا چاہیے یا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا مطلب خشیت کا ایک ہوتا ہے جھکنا، پست ہو جانا، دبنا، کسی کے آگے دب جانا۔ پھر اس کے معنی اطمینان اور سکون کے بھی ہیں۔ پھر یہ جو خشیت ہوتی ہے نا، یہ ہمارے جسم سے ہوتی ہے، آواز سے ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے کہ جیسے جب کسی سے انسان ڈرتا ہے تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیٹھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، کہ اتنی باروب شخصیت تھے وہ کہ آپ ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح آپ کی آواز بھی پست ہوتی ہے پھر، کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت ہی آپ کے سامنے ایک ایسی باروب شخصیت ہے، تو پھر آپ اونچی آواز میں نہیں بات کرتے، آپ کی آواز ڈاؤن ہوتی ہے، اور آپ کا جسم جو ہوتا ہے تھوڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، اکڑ کے نہیں آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ خشوع جو ہے وہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ دل میں رہتا ہے، اس میں دلوں کا نرم ہو جانا بھی آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی کہ یہ اس طرح سے اپنی داڑھی میں کھجلی نہ کر رہا ہوتا۔ ہم تو بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خارش ہوتی کر بھی لیتے ہیں، ہم تو نہیں ریئلائز کرتے، تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر خشوع نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی بھی کہیں کھرچ رہے ہیں، کہیں خارش کر رہے ہیں، کہیں ہم دوپٹے ٹھیک کر رہے ہیں، بار بار تھوڑے ہل جل کر رہے ہیں، یہ خشوع بھی نہیں ہے۔ ہمیں بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ایک سوئنگنگ موڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا سوئنگ کی طرح نا، آپ آگے پیچھے یا سائڈوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہل جل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ خشوع نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں صحابہ کرام کا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ اس طرح سٹل ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ ذرا سا ہلیں گے تو اڑ جائیں گے،
اس طرح سے وہ اسٹل ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ساری جب ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم نے بھی جب اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے کہ آپ اسٹل ہو کے بالکل کھڑے ہوں، کوئی فضول حرکت نہ کریں. فضول مین کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دم سے دیکھا کوئی چیز آپ کے آگے آ گئی ہے، آپ کو موو کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ ضرورت کے تحت آپ کر سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت نہیں. اب بچہ ہے کسی کا، اب ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کا، اب بچہ اس نے نیچے ڈالا ہوا ہے، مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اب وہ بچے نے رونا شروع کر دیا. اب آپ کو میں نے ہلنا ہی نہیں، میں تو ہل نہیں سکتی نا. اب بچہ رو رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جب اتنے سارے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں تو سب ڈسٹرب ہوں گے. اب آپ اس وقت کیا ہے، آپ بچے کو اٹھا لیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ ضرورت ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو باقی سب کی نماز ڈسٹرب ہوگی. تو اس سے بہتر ہے آپ بچے کو اس وقت گود میں اٹھا لیں. تو وہ پھر جو تھوڑا سا اس طرح کا ہلنا جلنا جو ہوتا ہے وہ اس میں نہیں پھر آتا. ایک اور چیز ان آیات کے بارے میں ایک ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. اور پھر سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات انہوں نے پڑھی اور کہا کہ یہ ان کا اخلاق تھا. تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 10 آیات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. ہم لوگ بہت دعوے کرتے ہیں اس چیز کے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو کتنی محبت ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. کتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کوئی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلتی ہے آپ فوری عمل کرتے ہیں اس پہ کہ نہیں چونکہ یہ سننا ہے میں نے بھی کرنا ہے. ہم اس چکر میں نہیں پڑھتے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے. اگر فرض ہے تو ٹھیک ہے پھر تو میری مجبوری ہے کہ بھی کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اگر یہ سنت ہے تو اس کا مطلب کہ آپشن ہے میرے پاس. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے تو پھر آپشن نہیں ہوتے. کیونکہ دنیا میں ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑی کہتے ہیں میرے پاس آپشن ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ کھانا پسند ہے میں پکاؤں کہ نہ پکاؤں، ٹھیک ہے میری مرضی. اس کو یہ کلر پسند ہے میں پہنوں یا نہ پہنوں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو یہ کلر پسند ہے آپ بھی وہی کلر بار بار پہنیں. کیونکہ اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ سے محبت ہوگی آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے وہ خوش ہوں گے. تو اسی لیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوتی کہ ہم وہی کام کریں جو وہ کیا کرتے تھے. پھر ہی ہمیں ان کا جو ہے وہ ان کی قیامت کے دن جو ہمیں شفاعت نصیب ہوگی اور حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. تو نماز میں خشوع اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ آپ کی کنسنٹریشن ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اتنے زیادہ اس میں کھوب جائیں کہ آپ کو احساس نہ ہو کون آیا ہے کون گیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگا سامنے سے کوئی آیا ایک دم نظر اٹھ جاتی ہے. سم ٹائم کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوتا ہے نماز میں نظریں گھوم رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر. تو یہ نہیں کرنا. پھر اس کا مطلب کہ آپ کو احساس ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں بالکل. تو یہ ہم نے اس کا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نماز میں اگر آپ کی خشوع نہیں ہوتا تو وہ نماز جو ہے نا وہ قبول بھی نہیں ہوتی. بہت سی نمازیں ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ نمازیں جب سامنے لائی جائیں گی تو پتہ نہیں کوئی ایکسیپٹ ہوئی ہوگی کہ نہیں. کوئی ایک آدھ نماز جو آپ نے بڑے شوق سے کوئی پڑھ لی ہوگی وقت، یا باقی ساری نمازیں جو ہیں رول کر کے پھینک دی جائیں گی کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گی کہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں. تو یہ کی ہے خشوع جو ہے نماز کے اندر یہ کامیابی کی ہے. اور نماز وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلا سوال ہوگا. تو اگر کسی کی نمازیں ہی صحیح نہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آگے کے معاملات کیا ہوں گے اس کے. پھر اس کے بعد نیکسٹ چیز ہم نے دیکھی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے بچتے ہیں. تو لغو باتیں جو کیا ہوتی ہیں پہلے ہم دیکھ لیں کہ اس میں آتی کون سی چیزیں. اس میں ہر وہ بات، ہر وہ کام جو فضول اور بے فائدہ ہوں. تو کوئی بھی چیز ہم ایسی جو ڈیلی بیسس پہ ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جس کا آپ اب آج سے ہم اپنا حساب کریں کہ جتنے ہم دن میں کام کرتے ہیں اس میں ہر کام جو ہوتا ہے وہ آپ کا یا تو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نہ تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے نہ جہنم میں لے جائیں گے. پھر وہ کیا ہو گئے؟ ٹائم ویسٹر ہو گئے. یہ وہ ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ اگر کوئی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں
تو آپ دیکھیں کہ انسان کے درجات کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ ذکر کرنے میں آپ نے کچھ بھی نہیں، نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی بیٹھے میں ہے تو بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے چلے جائیں۔ آپ کو یہ نہیں، قرآن کے لیے ایک پراپر ہوتا ہے کہ پہلے وضو کروں، پھر میں بیٹھوں قرآن لے کر آؤں، تھوڑا آپ کو اپنا موڈ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کو ذکر کے لیے تو کچھ قید ہی نہیں، بالکل بھی ذکر آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ بے فضول کام کر رہے ہوتے تو پھر یہ کون سے کام ان میں آ جاتے ہیں، کہ کون سے ایسے کام ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں؟ گپ شپ لگانا، گاسپ کرنا، فضول ٹیلی فون پہ۔ پھر سم ٹائم کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ فون پہ ہوتے ہیں نا، تو آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ فون پہ بات کرتے ہیں تو آپ کی جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہٹیں گے ہی نہیں۔ آپ نے بات بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب بھی آپ کی بات ہوگی وہ آدھا ایک گھنٹہ تو کہیں نہیں کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ پھر آپ، یا ایسی جگہوں پہ آپ نے فون کرنا ہو تو تھوڑا سا کوشش کریں کہ اگر آپ ٹیکسٹنگ سے کام چلا لیں زیادہ بہتر ہے۔ بہت ضروری بات نہیں ہے تو آپ ٹیکسٹ کر لیں کہ بھئی یہ چیز ہے، اس میں آپ بہت چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے۔ لکھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، ہم سب اتنے ٹیکسٹ ماسٹر تو ہیں نہیں ویسے، تو اس میں یہ بیسٹ ہوتا ہے ویسے، یا وائس میسج سینڈ کر دیں، اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ آپ نے لکھنے کا بھی چکر گیا، تھوڑا سا وائس میسج اس کو آپ سینڈ کر دیں۔ تو ہم نے اپنے وقت کی خود حفاظت کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 5 کوشچن کریں گے سب سے، اور جب تک ہم ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تب تک ہم وہاں سے آگے موو نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ 5 جو ہیں ان میں سے ایک میں آپ کو صرف یہاں پہ بھی بتاؤں گی، وہ ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ اپنا وقت کہاں گزارا۔ جب تک ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے ہم آگے موو نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت سے مراد ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو آپ نے گزارا ہے اس کا ہمیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس چیزوں سے سبق سیکھ سکیں کہ ہم نے بھی اپنے اندر کیا چیز کرنی ہے، اور آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈر کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ نیکسٹ چیز یہ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ ہم نارملی کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا ادا کرتے ہیں نا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کرتے کیوں کہا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں۔ زکوٰۃ دینا قرآن میں باقی جگہوں پہ جب آیا تو نماز آتی ہے، پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا ذکر آتا ہے۔ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا مکی سورہ ہے، جب یہ مکہ میں جب سورہ نازل ہوئی اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو زکوٰۃ تو دینی نہیں، اس کا مطلب ابھی ہم نے، تو زکوٰۃ کے معنی پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کی اصلاح کرنا، کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کو بیوٹیفائی کرنا، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے پاک کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس میں نشو و نما بھی آتی ہے، بڑھانا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ گروتھ، کسی چیز کو گرو کرنا، اس کو زیادہ کر دینا۔ تو پھر یہاں پر جو مراد ہے یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم پیسے سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پر ہے زکوٰۃ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، کس کی؟ اپنی، اپنے نفس کی، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کی نشو و نما کرتے ہیں۔ اور پاک کرتے ہیں کس چیز سے؟ سب سے پہلے تو آپ کو، اگر مجھے یہی نہیں پتا میرے اندر کوئی خرابی ہے تو میں اپنے آپ کو پاک کس چیز سے کروں گی؟ میں تو اپنے آپ کو سمجھتی ہوں میں تو بیسٹ ہوں، تو مجھے تو امپروومنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان امپروومنٹ کب کرتا ہے؟ جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے اندر کچھ خامیاں ہیں، میرے اندر کچھ برائیاں ہیں ایسی، جو بری عادتیں میری کچھ ہیں اور مجھے ان کو بدلنا ہے۔ پھر آپ اپنے اندر کوشش کریں گے کہ نہیں، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے یہ بری عادتیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں۔ تو جب آپ اس چیز کو سب سے پہلے تو ریئلائز کریں گے، پھر جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر آپ اپنی اس چیز پہ ورک کریں گے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز اس میں یہ ہو گئی، برائیوں سے پاک کریں گے، پھر آپ اپنی بری عادتوں کو نکالیں گے، اور پھر آپ نے اپنی نشو و نما کرنی ہے کہ جب آپ نے یہ برائیاں نکال لی تو پھر کس کی طرف آپ نے پروگرس کرنا ہے؟ نیکیوں کی طرف جائیں گے نا۔ برائیاں نکالیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ پھر صرف ایسے ہی نہیں کہ نیکیاں تھوڑی بہت کر لیں آپ ہو گئے، پھر آپ اس میں گرو کریں گے، ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کوشش کریں گے کہ آپ نیکیوں میں آگے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ہوتی ہے نشو و نما۔ تو اسی لیے یہاں پر ورڈ آیا ہے کہ زکوٰۃ کرتے ہیں، اپنے آپ کی، اپنی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری اصلاح کیا ہوتا ہے؟ یوزلی ہم اپنی خود نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں
کہ دیکھو تم نے ایسے کیا ہے، یہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، تم نے یہ وہ کیا ہے، تم ایسے نہیں دوپٹہ لے سکتی، تم ایسے نہیں کر سکتی. لیکن ہم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے کبھی بھی. ہم دوسرے پہ بہت جلدی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہی چیزیں ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دیکھو کس طرح بات کرتی، کس طرح، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم بھی ویسے ہی طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ دوسرے کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں یہ دیکھ رہے کہ ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، پہلے آپ نے اپنی کرنی ہے. جب ہم جہاز میں جاتے ہیں پلین کے اندر تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو جو شروع میں انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی، کبھی آکسیجن لیول جب ڈراپ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماسک ہوتا ہے نا، تو ماسک کیا ہے؟ آپ پکڑ کے ماسک دوسرے کے منہ پہ ٹھوسنا شروع کر دیں گے. پہلے آپ اپنے پہ کریں گے، پھر آپ دوسرے کو کریں گے. میری اصلاح ہوئی نہیں، میں چلی دوسروں کی اصلاح کرنے، وہ تو جنت میں پہنچ گئے اور آپ خود رہ گئے آپ پیچھے. پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر آپ دوسرے کی اصلاح کی طرف آئیں گے. کیونکہ جب آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، پھر جب آپ وہی بات دوسرے کو کہتے ہیں، وہ بات ان کے دل پہ اثر کرتی ہے. اب ایک کام میں نہیں کر رہی، میں نماز نہیں پڑھتی، میں آپ سب کو کہوں بیٹھ کے نماز پڑھیں نماز پڑھیں، نماز کیوں نہیں پڑھتی، پر میں خود نہیں پڑھتی، تو میری بات میں تاثیر نہیں ہوگی. بات میں تاثیر تب اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں جب وہی کام آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کام ہم پہلے خود بھی کرتے ہوں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اپنے اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح. نکاح کے بغیر کوئی بھی چیز اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ حرام ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ حد سے گزر جانے والے ہیں. تو ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے، کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک دوسرے کو جان لیں، ڈیٹنگ کر لی، چلو ایک دوسرے کے ساتھ چلو تھوڑا پتہ تو چلے نا، ساری عمر گزارنی ہے اس کے ساتھ. یہ طریقہ نہیں کر سکتے. ہم کسی کے ساتھ اکیلے میں مل بھی نہیں سکتی، خاص طور پہ کیونکہ ہم عورتیں ہیں یہاں پر. عورت جب بھی کسی مرد سے ملے گی، ایون مرد بھی جب کسی عورت سے ملے گا، تو عورت کا ساتھ میں محرم کسی کا ہونا ضروری ہے. تنہائی میں دو مرد عورت اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، بالکل منع ہے. کیونکہ تیسرا پھر کون ہوتا ہے ان کے درمیان؟ شیطان ہوتا ہے. تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے. اب اس میں پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کا پھر ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کو اسلامک طریقے سے، حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی آپ چیز دیکھ لیں، کیونکہ صرف ہم پہلے یہ بات کیا کرتے تھے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہوتا ہے، لیکن اب تو ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں کہ اس طرح کی جو باہر آپ دیکھیں فلرٹ وغیرہ کرنا یا فرینڈ شپ کرنا اپوزٹ سیکس کے ساتھ، تو یہ چیزیں ہمیں الاؤڈ نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں تو آپ دیکھیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے بچے پیوبرٹی میں آ جائیں، لڑکیاں خاص طور پہ پیوبرٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب بچے ینگ ہو، جب بلوغت میں پہنچ جاتے ہیں، جوان ہو گئے ہیں بچے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ اس قابل ہیں کہ ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے. لڑکے جیسے تھوڑی میچورٹی ان میں آ گئی ہے، لڑکیاں ہیں ان کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کا یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دیں. کیونکہ اگر وہ بچے کسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے ملک میں یہاں یہ چیزوں کا بالکل بھی کیئر نہیں کی جاتی، اور اگر وہ اس ایج میں پہنچ چکے ہیں کہ نکاح کیا جا سکے، پھر بھی آپ نے ان کا نکاح نہیں کیا اور وہ بچے غلط راستے پہ چل نکلے، گناہ کس کے سر جائے گا؟ ماں باپ کے سر پہ. تو اسی لیے چھوٹی ایج میں بھی یہ نہیں، اب 18 سے بھی نیچے تو آپ بچوں کو کر دیں، مطلب تھوڑی سی میچورٹی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اب بچہ اس قابل ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے تو وہ نبھا بھی سکے. تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا ہے 20s میں تھوڑی اس کی ایج بچے کی ایسی آ گئی ہے تو کوشش کریں کہ شادی کر دیں. اور اگر بچے خود آپ کو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سم ٹائم ماں باپ درمیان میں ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں. ابھی کیسے تمہاری، ابھی تو تم کماتے نہیں، کچھ کما لو، کچھ کمانے کے قابل ہوگے تو تمہاری شادی کر دیں گے. پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کا کہیں انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم خود اس کے راستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ مسلمان بھی ہیں تو خام خواہ بچوں کو مت روکیں ان چیزوں سے، کیونکہ اگر آپ ان کو روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے اور کسی طرف راستہ اختیار کر لیں، کوئی گناہ کا راستہ، پھر آپ کے لیے گناہ کا باعث ہے یہ چیز. تو یہ چیزیں ہمیں
امپورٹنٹ ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ نیکسٹ آیا نمبر 6 کے اندر کہ یہ صرف اپنی بیویوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہی بات جو ہم نے ابھی کی کہ بیویوں کے علاوہ ادھر ادھر کہیں بھی تعلقات قائم نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی راستہ اختیار کرے تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اب اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں، اشاروں میں ہی ہم لوگ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ بتایا ہے، یعنی کہ نکاح کے طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بتایا ہے آپ وہی طریقے کے ساتھ آپ وہ کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ غلط ہے۔ جیسے قوم لوط کا ہم سب کو پتہ ہے، وہ بہت سخت گناہ والی چیز ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی، 2 کی پوائنٹس، کہ ایک وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ ہے، اور جن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں جو الاؤڈ ہے۔ پرانے زمانے میں لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، بیویاں اور لونڈیاں۔ اب لونڈیوں کا وقت نہیں ہے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے گھر میں میڈ جا رہی میری لونڈی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی شروع ہو جائیں، نہیں کر سکتے، وہ اس وقت کی بات تھی، اب لونڈیاں نہیں ہوتی۔ پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ جب آپ ان کے پاس کوئی چیز رکھوائیں، ہمارے ذہن میں امانت جو ہوتی ہے وہ یہی ایک چیز آتی ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز رکھوائی، امانت ہو گئی۔ امانت میں اور بھی چیزیں آتی ہیں، تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی لائف آتی ہے جو ہمارے شاید ذہن میں نہ ہو، میرا باڈی، میری زندگی، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا یہ دین اسلام، پھر آپ کا عہدہ، جس سٹیٹس پہ آپ ہیں، آپ اگر کسی جاب پہ ہیں، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو بھی تو آپ کا ایک عہدہ ہے نا، آپ کیا ہیں، آپ وائف ہیں، آپ ایک موم ہیں، تو یہ عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امانت کے اندر آ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرائض عطا کیے ہیں، جو حقوق اللہ میں آتے ہیں، وہ بھی امانتیں ہیں، ہم نے ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں سارے وہ امانت ہیں۔ اب جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے اندر عہد آتے ہیں، جیسے عہد ہوتے ہیں کہ کمٹمنٹ، بہت کامنلی ہم کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، پرومس کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کر لیا بھئی میں آپ کے گھر آؤں گی، فلان دن آؤں گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں آپ کے گھر اس دن آؤں گی، میں آپ کا یہ کام کر دوں گی، لیکن اینڈ ٹائم پہ آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسرے کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کی اس وجہ سے، کیونکہ اس نے آپ پہ ڈیپینڈ کیا۔ آپ نے جیسے فرض کریں آپ نے کسی کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں دعوت ہے، میں آپ کو یہ چیز بنا دوں گی، اب وہ بندی آپ ہی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اب آپ اس کو جسٹ ایک رات پہلے بتا دیں کہ سوری میں نہیں کر سکتی، آپ بتائیں وہ کیا کرے گی؟ تو آپ نے اتنی تکلیف اس پہ جو پہنچائی، بالکل۔ اب آپ نے کمٹمنٹ کر لی، اب یہ نہیں ہے کہ میں نے ونس کر لی تو بس میں پھنس گئی، اب میں کبھی توڑ ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں ہم سب کے ساتھ ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس کو پہلے سے بتا دیں تاکہ وہ اپنا کوئی بندوبست کر سکے، اتنا تو ٹائم ہو اس کے پاس۔ اگر آپ اب یہ کہ آپ اس کو شارٹ نوٹس پہ بتا رہی ہیں، وہ بندی تو کچھ نہیں کر سکتی، پھر آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ کوئی آلٹرنیٹ اس کو کر کے دیکھیں، جیسے آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کہیں سے بنوا دیں، کچھ کر دیں ایسا کہ کم از کم وہ اس تکلیف سے نہ گزرے۔ اب ایک کو آپ نے بول دیا میں نے آپ کے گھر فرائیڈے کو آؤں گی، اب آپ نے اپنے کاموں میں بزی ہو گئی، آپ بھول بھال گئیں، اب آپ کو یاد ہی نہیں کہ میں نے تو فرائیڈے کو جانا تھا۔ اب وہ بندی اب وہ آپ کے ویٹ کر رہی، وہ آپ کے لیے کھانا بنا کے بیٹھی، اب آپ فرائیڈے کو اپنے کاموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب وہ آپ نے دیکھا جب ہم کسی کو بول دیتے ہیں یا کوئی ہمیں بول دیتا ہے، پھر اس دن آپ کہیں جانے والے رہتے ہیں، آپ کو پتا اس نے اس ٹائم پہ آنا ہے، آپ گھر بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں، انتظار انتظار انتظار، اب وہ آئی نہیں، اینڈ ٹائم پہ فون آ گیا، او سوری میں نہیں آ سکتی۔ اب آپ بندہ کہتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بندہ کہتا ہے اگر آپ مجھے بتا دیتے کم از کم میں اپنا کام کر لیتی، مجھے باہر جانا تھا، مجھے بینک جانا تھا، میرے 2-3 کام تھے جو میں نے آپ کی وجہ سے چھوڑے ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کمٹمنٹ کریں
پوری کریں. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کو بتا دیں، نوٹیفائی کر دیں کہ میں نہیں آ سکوں گی، میں نہیں کر سکوں گی، میں آپ سے معذرت کرتی ہوں. پہلے سے آپ بتا دیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے ابھی پہلے کیا دیکھا تھا؟ پہلی ہی چیز جو اس میں پوائنٹ تھا، وعلیکم السلام، کہ اپنی نمازوں میں خشوع. یہ ہم نے پہلا پوائنٹ یہ دیکھا تھا کہ نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنا کیا ہوتا ہے نماز کی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اچھا نماز کی حفاظت میں کچھ چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اذان ہوئی، کوشش کریں ہر چیز چھوڑ دیں، کیونکہ نماز کی جو اذان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹس کال ٹو پریئر. کہ آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ اسی وقت جاتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد جاتے ہیں؟ ہمیں کوئی بلاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بلایا تو ابھی آئے. نہیں آتے تو ڈانٹ پڑتی بچے کو کہ بھئی تمہیں میں نے اتنی دیر پہلے بلایا، میں تو تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے بلایا، تم اب آئی ہو، اب تو مجھے ضرورت نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کال ٹو پریئر ہوئی تو آپ نے اسی وقت جانا ہے. افضل نماز وہ ہے جو جتنا ارلی ٹائم میں پڑھی جاتی ہے. جو ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے وہ سٹل نماز کا ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں آپ پڑھ سکتے، لیکن نماز آپ جتنا ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں آپ کی نماز کا ریوارڈ کم ہوتا جاتا ہے. تو جیسے ایک نماز آپ نے اذان کے فوراً بعد پڑھ لی، اس کا ریوارڈ زیادہ ہے بنسبت ایک اس نماز کے جو آپ نے ڈیلے کرتے 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 اینڈ پہ آ کے پڑھی. اب اس کا ہو سکتا ہے کہ آلریڈی ریوارڈ اس کا صرف لیٹ پڑھنے کی وجہ سے 1/3 رہ گیا ہو، اور اس میں بھی یہ نہیں پتا کہ آپ نے کتنا آپ نے خشوع سے پڑھی، کتنی آپ کی چیزیں پراپر تھیں. تو یہ کہ نماز ارلی ٹائم پر ادا کریں. پھر نماز کی پوری شرائط کے ساتھ کہ نماز کے جو ارکان ہیں وہ پورے آپ کریں جس طریقے سے ہمیں بتائے گئے ہیں سنت طریقے سے. پھر آپ کا وضو صحیح ہو. سب سے پہلے اگر آپ کے وضو ہی صحیح کرنا نہیں آتا، اگر ہمیں تھوڑی سی بھی اسپاٹ آپ کی خالی رہ گئی، وضو نہیں ہوا، تو نماز نہیں ہوئی. چاہے آپ کی نماز وہی ایک نماز تھی، بڑی خشوع کے ساتھ پڑھی تھی، بڑے دل کے ساتھ پڑھی تھی، لیکن نماز آپ کے وضو میں کمی رہ گئی، نماز نہیں قبول ہوگی. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر آپ نے یہ بھی ایک دیکھنا ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا چہرہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلہ رو ہونا چاہیے. تو اگر ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھیں، آپ پہلے یہ ڈٹرمن کر لیں کہ قبلے کی ڈائریکشن کون سی ہے. ایسا نہیں جب بس اندازے سے کر کے ذرا کنفرم کریں تھوڑا، کیونکہ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم نے قبلے کی طرف کر کے پڑھنا ہے. اب تو آج کل وہ ایپس بھی ہیں، آپ قبلے کی ڈائریکشن آپ کو پتہ چل جاتی ہے، تو کہیں پہ بھی جائیں ڈائریکشن دیکھ کر اس کے مطابق آپ نے نماز ادا کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اس کے بعد کہ اچھا نہیں، ایک اور حدیث اس میں پہلے آگے موو کرنے سے پہلے ایک حدیث ہے کہ ابن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کام کون سا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا کام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اور اس کے بعد، تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد اور کون سی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو انہوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ، یہ کرنا. تو 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز کون سی تھی اس میں بھی؟ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کو جو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہم نے جن کی خصوصیات دیکھی اب، کہ یہی لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے. کس کے؟ جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت عطا کرے گا. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنت آپ کے اعمالوں سے نہیں آپ کو ملے گی. یہ کام کرتے تو ضرور ہیں جو بتائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو کیا کرو؟ جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت الفردوس جو ہے اعلیٰ ترین جنت ہے، ہائیسٹ لیول ہے، اور یہ بیسٹ لوکیشن ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں ضروری نہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں نا سم ٹائم کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو میں مانگوں اللہ تعالیٰ سے، میں کس منہ سے مانگوں، میں تو بہت گناہ گار ہوں. آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ رب سے. اس سے تو جو مرضی مانگیں. آپ کہتے ہیں مجھے پوری کائنات دے دے اللہ، جو مرضی مانگیں.
اللہ دینے والا ہے. آپ مانگیں، اپنے لیول سے نہیں مانگیں، آپ اللہ کو اس کے مطابق مانگیں کہ وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، کیا کیا کچھ آپ کو دے سکتا ہے، اس کے مطابق آپ اللہ سے مانگیں، اس کی حیثیت کے مطابق مانگیں. اور جنت الفردوس جو ہے کن صفات کی وجہ سے ملے گی؟ ہمارے اعمال جو ہم کریں گے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو 10 ہم نے چیزیں پڑھی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ کام کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اب سے ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ 10 چیزیں یہ بہت مشکل نہیں ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم کہیں کہ بہت مشکل، ہم نے کہیں کہہ دیا کہ آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، یہ کرنا ہے. کچھ بھی ایسا کام نہیں. یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. بس یہ کہ تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا کسان کی طرح ہل چلانا پڑے گا. تھوڑا سا کریں گے تو ہی کھیتی پکے گی نا. آگے پھر ہم کچھ فصل بوئیں گے تو کاٹیں گے، فصل ہی نہیں اگے گی، کاٹیں گے کیا کل کو؟ تو یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں. اور کامیابی پانی ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی. اگر ہم اپنے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ تمہارے فائنل ہونے والے ہیں، بچے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، محنت کرو، محنت ہم نے نہیں کرنی. اگر جنت میں جانا ہے تو ہم کیسے بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں داخل کریں گے. جب ہم دنیاوی تعلیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا تو ہی جائیں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں جنت ملے اور ہم محنت بھی نہ کریں؟ ایسے تو جنت نہیں ملنے لگی. تو اس میں ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور ہم نے یہ بھی ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ دیکھنی ہے کہ میں کوشش تو کر رہی ہوں، محنت بھی کر رہی ہوں، تو کیا ڈائریکشن صحیح ہے؟ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ چل ہی الٹے رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں؟ کہ الٹی ڈائریکشن مین سنت طریقے پہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو محنت تو آپ کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں بدعت ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. آپ تھک جائیں گے، آپ وظیفے کر کر تھک گئے، 40 دن آپ نے کیے، بڑی محنت کی. اگر آپ کو آگے آپ کو پتہ چلے کہ وہ کچھ نہیں جمع ہوا آگے، تو بندہ کہتا ہے پھر کیا فائدہ ایسی محنت کا؟ اس سے بہتر ہے میں وہ کام کروں جس کی مجھے گارنٹی ہو کہ یہ قبول ہو جائے گا. تو جو کام ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں ان کی تو کم از کم گارنٹی ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ بہت زیادہ تھک جائیں، کام کر کر کے تھک کے چور ہو جائیں، آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ نے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نوکر مل جائے کام کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا کہا تھا کہ رات سوتے وقت بیٹی یہ چیزیں تم تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو، اس سے تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. آپ لوگ جنہوں نے کیا ہوا ہے آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہو اس کو کر کے جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا، آپ ایسے فریش ہوتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کتنا کام کیا ہے رات میں. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں. جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اور ان پہ ایک ایک پہ اگر ہم کر لیں کہ چلیں ایک پہ پہلے کام شروع کریں، پھر آپ دوسرے پہ کریں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے کہ ہم نے ان 10 پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ ہم میں سے، میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. ہم سب کی یہی ہی خواہش ہے. تو پھر ہم بغیر محنت کے جا نہیں سکتے، یہ تو طے ہے. تو پھر ہم نے محنت کرنی ہے اور اس کو آج ہی سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.